میں اردو تقریر کے لیے ذاکر اللہ درجہ سادسہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اردو تقریر فرمائیں۔ ذاکر اللہ درجہ سادسہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہم اپنے دیس کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم اپنے دیس کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے، یہاں اسلام کے پرچم کو کبھی جھکنے نہیں دیں گے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم اساتذہ کرام، علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں 14 اگست کا دن آج انتہائی خوشی کا دن ہے۔ 14 اگست کا دن یہ وہ یادگار دن ہے جس میں ہمارے جوانوں کی قربانیوں اور لہو کا صلہ اس ملک کی صورت میں ملا ہے۔ اس لیے آج ہمارے پیارے وطن پاکستان کا یوم آزادی ہے۔ 14 اگست کا دن ہمارے لیے یوم تشکر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس روز بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ہندو اکثریت کے ثقافتی جبر اور انگریز کے انتظامی تسلط سے بیک وقت آزادی ملی۔ صدیوں تک بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان اپنی منفرد شناخت اور الگ حقوق کے لیے جو آرزوئیں پال رہے تھے، 14 اگست 1947 کے دن ان آرزوؤں کی تکمیل ہوئی۔ قومیں اپنی اجتماعی زندگی کا رخ متعین کرنے والے لمحات کو یاد رکھتی ہے۔ آزادی کا لمحہ جوش اور مسرت سے لبریز ہوتا ہے۔ اس کی یاد مناتے ہوئے وہی جوش اور مسرت پھر سے لوٹ آتی ہے۔ سامعین محترم، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال اور مسلم رہنما متحدہ ہندوستان کے اندر اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، لیکن جلد ہی مسلم قیادت کو احساس ہو گیا کہ متحدہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو ان کے معاشرتی اور مذہبی حقوق حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ تو قائد اعظم کو علامہ محمد اقبال نے نئی سیاست اور جدوجہد کی راہ دکھائی۔ قائد اعظم اور علماء کا زور مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک یعنی پاکستان کے مطالبے پر تھا۔ سن 1946 میں مسلم لیگ کی طرف سے کابینہ مشن سے خود کو الگ کر لینے اور راست اقدام کے مطالبے کے بعد ملک بھر میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تشدد بڑھ اٹھا۔ گریٹ کلکتہ کے نام سے یاد کیے جانے والے اس واقعے میں تقریباً 4000 لوگ مارے گئے، ہزاروں زخمی اور تقریباً 1 لاکھ بے گھر ہو گئے۔ اس تشدد کی لہر مشرقی بنگال کے ضلع نواکلی سے لے کر بہار تک پھیل گئی، جس میں تقریباً 7000 مسلمان شہید ہوئے۔ 29 جنوری کو مسلم لیگ نے آئین ساز اسمبلی کی تحلیل کا مطالبہ کیا۔ 24 مارچ کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وائس رائے اور گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 2 جون کو ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستانی رہنماؤں سے تقسیم کے منصوبے پر بات کی۔ تو پھر 14 اگست کے دن بھارت سے الگ ہو کر پاکستان بنا۔ تو پاکستان نے 14 اگست 1947 کو اپنا پہلا یوم آزادی منایا۔ تو آج ہم اسی مناسبت سے 14 اگست کے دن جشن آزادی مناتے ہیں۔ سامعین محترم، چند ساتوں کے لیے زمانے تخیلات کو میرے ہاتھوں میں تھما دیجیے۔ نظریں اسٹیٹ کی لگی ہوئی آمد کی منتظر ہے۔
अचानक पर्दा उठता है। 14 अगस्त 1947 का मंजर सामने, एक आदमी अपनी गोद में अपने शीरखार बच्चे को लिया और अपनी अंतड़ियों को लिया, जिंदगी की कर्बनाक साथें गुजार रहा है। उधर देखिए, एक माँ गड़े में लेटी हुई अपनी बच्ची को तबकियां दे देकर सुलाती हुई खुद अपनी नींद सोती चली जा रही है। अरे उधर देखिए, एक बाबा पाकिस्तान की सरहदें देखता हुआ ऊंधे मुंह गिरता है। इजराइल जख्म जख्म कफ सेंसरी से रूह को आजाद कर देता है। शायद कि उन बुजुर्गों ने जज्बात के सेल में बहते हुए ये भी कह दिया हो, हमने तो सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, हमने तो सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था। फूल अगर अब भी न खिलते तो कयामत कर दे। सामीन मुहतरम, चंद साथों के लिए तुम्हारी सोच को, तुम्हारे तखय्युलात को, तुम्हारी नजरो फिक्र को मैं उस सहीफे पर ले जाना चाहता हूँ कि जिस सहीफे पर हुसूर पाकिस्तान के मकासद लिखे गए थे। हुसूर पाकिस्तान का मकसद था कि निज़ाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो। हुसूर पाकिस्तान का मकसद था शरीयत मुहम्मदिया पर अमल किया जाए। हुसूर पाकिस्तान का मकसद था शरीयत मुहम्मदी इस पाकिस्तान में नाफिज हो। हुसूर पाकिस्तान का मकसद था कि इनकार परस्तश गैरुल्लाह हो। हुसूर पाकिस्तान का मकसद था कि नस्रुम मिनल्लाह हो। हुसूर पाकिस्तान का मकसद था कि तवक्कल अलल्लाह हो। हुसूर पाकिस्तान का मकसद था कि माबूद हो तो एक अल्लाह हो, किबला हो तो बैतुल्लाह हो। सामीन मुहतरम, जिस तरह के आप जानते हैं, बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 की तकरीर में वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान सही मानों में मुस्लिम मुआशरा है जहां अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बिलाशुबा आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं। आज़ादी के दिन का मनाना हम सब पर लाजमी है और आज़ादी की हिफाजत करना हमारी इज्तिमाई और कौमी जिम्मेदारी है। मुल्क पाकिस्तान की हर तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और अपने वतन अजीज़ की सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल क़यामत की सुबह तक इस मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। अस्सलाम।